बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं नाज़िम अली और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपको पता है कि मैंने तकरीबन अपने हलके के तो सर्वे कर लिए हैं। डिवीज़न साहिवाल के बड़े बड़े जितने भी शहर हैं, कसूर के जितने शहर हैं, लाहौर के अंदर भी रहा, सर्वेज़ आप देखते रहे होंगे, रिज़ल्ट भी आपके सामने हैं। दूसरे चैनलों पर भी आपने सर्वेज़ देखे होंगे। लेकिन आज जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, उस चीज़ को बयान करना है। और ये वीडियो ख़ास करके बहुत ही अहम मालूमाती वीडियो है। इसको आपने लाज़मी देखना है एंड तक। और ख़ास करके जिन लोगों ने अपना पहला वोट कास्ट करना है, वो लोग तो एंड तक ज़रूर देखें। इलेक्शन डे के हवाले से डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों को अभी पता नहीं चल रहा कि हमारा वोट किधर है, उनको भी तरीक़ेकार बता दूंगा, क्योंकि मैंने कल चेक किया कि मेरा वोट किधर है, मेरी फैमिली के वोट किधर हैं। मेरी फैमिली के तकरीबन टोटल 3 वोट हैं मेरे अपने घर के, वो मैंने कल चेक कर लिए हैं। बाकी मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, जो सिस्टर हैं, जो मामू के बेटे हैं, वो भी हमारे इधर हमारे यहाँ रहते हैं। तो उनके भी आज चेक करूँगा कि उनके वोट किधर हैं, ताकि कोई परेशानी का जो है वो हमें सामना ना करना पड़े। इसी तरह ही आप सबको भी आज इस हवाले से सारी मालूमात देता हूँ, ताकि हम इस चीज़ के लिए आपने और मैंने मेहनत की है कि वोट इलेक्शन के दिन हम अपनी पार्टी को जो है वो विन करवा सकें। तो अब जो काम करने के हैं, वो तकरीबन 4 दिन बाकी हैं, 3 दिन और चौथे दिन इलेक्शन है। तो ये काम अब जो है वो बहुत ज़रूरी है करने के। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है वो अपनी राय का इज़हार कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने अपना वोट जो है वो चेक कैसे करना है, कि मेरा वोट किस पोलिंग स्टेशन पे है, किस गांव में है, किधर मैंने जाकर वोट डालना है। तो वो तो हम सिंपली जो है अपना जो आईडी कार्ड है वो 8300 पर एसएमएस करेंगे, और वो फौरी 1-2 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपका वोट किधर है, आपका हल्का कौन सा है, आपका खानदान नंबर कौन सा है, पूरी डिटेल आ जाएगी। जिधर जाकर आपने वोट डालना है वो गांव और उस स्कूल का नाम, पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी कि आपने वोट किधर जाके डालना है। ये तो हमारी परेशानी हल हो जाएगी। और एक बात और है, यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमने ये सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखना। जो हमारे करीबी हैं, जिनको हमने जाके समझाया है, जो हमारा वोटर है, हर पार्टी की बात ही कर रहा हूँ तकरीबन, वहाँ पे जाके आपने उन फैमिलीज़ को जिनके पास जिनको पता नहीं है कि हमने वोट कैसे चेक करना है, कोई बात नहीं, 100-200 रुपए आपके लग जाएँगे, लेकिन आप उनको वोट चेक करके दें। इस बहाने से आप अपनी पार्टी की जो है वो कैंपेन भी कर सकते हैं। इसमें से बूढ़े जो लोग होते हैं या जो अनपढ़ लोग हैं, उनको बंदा आसानी से समझा सकता है, अपनी पार्टी का मंशूर बता सकता है। तो एक तो ये आपने काम करना है। दूसरा सबसे मेन काम जो है इस पे मैं अलग-अलग से भी वीडियो बना सकता था। आपको पता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम समझ लें कारकुन भी हैं, और जो है रिपोर्टिंग भी करते हैं। तो ये सारे मामलात हैं, तो टाइम शॉर्ट है बहुत। मैंने कहा चलो आज मैंने निकलना है, तो मेरे पास थोड़ा 15-20 मिनट टाइम था, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस पर भी बात कर लेते हैं कि जो इलेक्शन वाले दिन पोलिंग एजेंट होगा उसका क्या काम होता है। पोलिंग एजेंट समझ लें आप कि उम्मीदवार का कान और आंख होती है, वो हर चीज को उधर नोट कर रहा होता है। अब सवाल ये है कि पोलिंग एजेंट कौन बन सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन सी उसके पास डिग्री होगी जो वो जो है पोलिंग एजेंट बन सकता है। तो कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, एक होशियार बंदा चाहिए, क्योंकि उधर बहुत सारे शातिर लोग भी होते हैं, और बड़े बड़े जो हल्के के अपने गांव के जो अ, सरबराहान होते हैं वो भी होते हैं, पोलिंग एजेंट बन जाते हैं, ताकि रोब के साथ, दबदबे के साथ, अपनी वाकफियत के तहत जो है वो वोट डलवा सके। तो आपने अपनी पार्टी का जो भी आप उम्मीदवार जो है वो ही इस चीज़ की तकर्री करेगा कि मैंने किसको पोलिंग एजेंट लगाना है अपने पोलिंग स्टेशन पे, किस पोलिंग स्टेशन पर किसको लगाना है। और उसके लिए एक बात जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो पोलिंग एजेंट होगा उसको कम अज़ कम बिल्कुल हाज़िर दिमाग होना चाहिए, और बिल्कुल होशियार होना चाहिए। थोड़ा सा ये भी ना हो कि बिल्कुल ही ऐसा लग रहा हो कि जी
اس پہ اوپر کوئی روب سے اس کو بات کرے تو وہ ڈر جائے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ امیدوار کی کان اور آنکھ ہے، اور اس کا کام ہے کہ ہر چیز کو وہ نوٹ کر رہا ہے کہ کوئی بندہ دوبارہ آ کر تو ووٹ نہیں ڈال رہا. وہاں جو پریزائڈنگ افیسر ہوگا، کوئی بھی شکایت ہو تو آپ نے اسے بتانی ہے. آپ لکھ کر بھی دے سکتے ہیں، ویسے بھی اس کو بتا سکتے ہیں. چیف جو ہے اسسٹنٹ پریزائڈنگ افیسر بھی ہوگا، تو امن و امان کے لیے وہاں آرمی جو ہے وہ بھی موجود ہوگی. تو پرسکون سے آپ نے رہنا ہے، کوئی کسی کے سامنے جو ہے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. تو یہ تو پولنگ ایجنٹ کا کام ہے. اور پولنگ ایجنٹ کا یہ بھی کام ہے کہ جو بڑا مین کام ہے، کیونکہ ووٹ چوری ہو جاتے ہیں، اور ووٹ چوری ہونے کا سب سے جو پچھلے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے، جو باکس ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں پہلے ہی ووٹ نہ ہو، وہ ڈبے بھرے ہوئے نہ ہو. کس جماعت کو دھاندلی ہونی ہے یا جس کو جتوانا چاہ رہے ہیں وہ لوگ، تو اس پارٹی کے پہلے جو ہے فیک ووٹ نہ اس ڈبے میں ہو. تو اس ڈبے کو جو ہے وہ الٹا کر کے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اس کے اندر کوئی پرچی شرچی تو نہیں ہے. اس چیز کو آپ نے دیکھ لینا ہے، یہ پولنگ ایجنٹ کا کام ہے. اور اس کے علاوہ جب جو ہے وہ ٹائم ختم ہو جائے گا الیکشن کا، اس کے بعد جو ہے وہ پروسیجر شروع ہو جائے گا، ووٹوں کی گنتی شروع ہو جائے گی. اور ووٹوں کی گنتی ہو جائے گی، اس کے بعد جو ہے وہ رزلٹ آنا سامنے شروع ہو جائیں گے. آپ سب وہاں پہ موجود ہوں گے، تقریباً 4-5 جو لوگ ہوتے ہیں، اس میں سے ایک آپ کا بندہ جو ہے اس ٹائم ادھر ہونا بہت ضروری ہے جس ٹائم گنتی ہو رہی ہوگی. تو کچھ لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے جی آپ بریانی کھا لیں، باہر جا کر کھانا آیا ہوا ہے، آپ جو ہے واش روم کر کے آ جائیں. تو آپ نے ادھر سے غائب نہیں ہونا. اگر آپ 1 منٹ کے لیے بھی غائب ہو گئے تو بڑی پلاننگ کے ساتھ وہ وہاں لوگ ہوتے ہیں، وہ پورے ڈبے کے ڈبے چوری ہو جاتے ہیں. تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ادھر سے غائب نہیں ہونا. دوسرا، کوئی آپ کو کھانے وانے کا لالچ دیتا ہے، آپ کہیں میں نے کھانا کھایا ہوا ہے، میں رات کو کھانا کھا لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد ایک پروسیجر شروع ہو جائے گا، آفیسر وہاں موجود ہوں گے، ووٹنگ کا جو ہے وہ گنتی شروع ہو جائے گی، گنتی ہو جائے گی. اس کے بعد ایک جو ہے وہ پیپر آپ کو دیں گے، ایک فارم دیا جائے گا 45 جس کا نام ہے، اور وہ بہت اہم ہوتا ہے. اس کے اوپر آپ کی ٹوٹل جو ہے وہ ووٹ لکھے جائیں گے کہ اس امیدوار نے اتنے ووٹ لیے ہیں. تو اس فارم کو جب وہ اوپر آپ کے ووٹ لکھے جا چکے ہوں گے، تو اس کے اوپر جو ہے آپ نے جو پریزائڈنگ افیسر ہوگا اس کے سائن ضروری ہوتے ہیں، وہ سائن کروا کے آپ نے فارم لے کے آنا ہے، ایسے نہیں اس کو لے کے آ جانا. تو ہر پورا جو ہے آپ کو نالج ہونا چاہیے اس بارے میں. اگر آپ کو نہیں پتا ہے جو پولنگ ایجنٹ کی جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے، تو کم از کم یوٹیوب پہ بھی ہر چیز پڑی ہوئی ہے. آپ ادھر سے کوئی 1-2 ویڈیو دیکھ لیں، یا جو ماضی میں پولنگ ایجنٹ کوئی رہ چکا ہے اس کو بھی اس سے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ ایک اور بڑی کمپنیاں بھی آج کل موجود ہوتی ہیں. سن 2018 کے الیکشن میں بھی کمپنیوں نے اپنے جو نوجوان ہیں اس کو ایک پوری ٹریننگ دے کر، تربیت دے کر کہا تھا کہ ہم جی آپ کو جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں لوگ پولنگ ایجنٹ کے جو ڈیوٹی دیں گے. تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے کوئی ایسا بندہ نہ لیں جو جس پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے، یا کوئی کسی کمپنی کا بندہ ہے. آپ اس کو لگائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بالکل جو ہے بے ایمانی نہیں ہونے دے گا، وہاں جو ہے وہاں پہ جو ہے ہر چیز کو کنٹرول کر کے رکھے گا، دباؤ اپنے اوپر نہیں آنے دے گا. ہر چیز سے بالکل ہوشیار بندہ اور تگڑا بندہ آپ نے پولنگ ایجنٹ وہاں لگانا ہے. کیونکہ ماضی میں یہی شکایتیں آتی رہی ہیں کہ دھاندلی ہو جاتی ہے اور فلاں فلاں اس طرح سے. تو اس کو روکنے کے لیے آپ نے یہ پورے پروسیجر میں جو ہے ہوشیاری سے، حاضر دماغی سے کام لینا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو ہمارے امیدوار ہیں، خاص کر کے ان کو اب یہ پروسیجر شروع کر دینا چاہیے کہ ہم نے کس کو پولنگ ایجنٹ لگانا ہے، کس کو چیف الیکشن پولنگ لگانا ہے. تو اس سارے چیز کا اب سے جو ہے وہ کام شروع کر دینا چاہیے. ایک تو وہ ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جس بندے کا پولنگ ایجنٹ لگانا ہے یا وہاں جس کی ڈیوٹی لگوانی ہے، وہ RO سے وہ اپلیکیشن لکھ کر اس سے سائن وغیرہ کروانے پڑتے ہیں. تو وہ بھی آپ کروا لیں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس پروسیجر کو آپ کمپلیٹ کریں. اور جو آپ کے مخلص لوگ ہیں، کچھ بیچ میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اوپر سے تو آپ کو دکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے لوگ ہیں، میری پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اندر سے وہ کچھ اور بھی ہوتے ہیں. تھوڑی سی ان کے بارے میں بھی آپ نے معلومات ایک دوسرے کسی اور لوگوں سے لے لینی ہے کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا
کہیں کسی اور پارٹی کے ساتھ تو نہیں ہے، تو اس ساری چیز کی بھی معلومات لینا بہت ضروری ہوتی ہے۔ ان چیزوں کی ضرورت تھی تو میں نے کہا کہ یہ انفارمیشن جو ہے اپنے ناظرین کو دے دوں، تاکہ جو میرے ناظرین ہیں کم از کم ان کو ہر چیز جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے۔ صرف جو ہے وہ یہ ہم نے بڑی محنت کر لی ہے، ہم نے سرویز بھی کر لی ہے، کمپین بھی کر لی، ڈور ٹو ڈور بھی کمپین کر لی، لیکن اب اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے اینڈ پر میں جو بات ایک مشورہ دینا چاہوں گا، اس بات کو آپ شیئر بھی کر دینا، کیونکہ یہ بڑی اہم ویڈیو ہے۔ تو جو ہمارے امیدوار ہیں کم از کم، چاہے آج کل جو اتنا زیادہ خرچہ نہیں افورڈ کر سکتے، کم از کم آپ جو آج کل گاؤں وغیرہ میں وہ لوڈر رکشے ہیں یا چھوٹے رکشے ہیں ان کو ہائر کر لیں۔ جدھر جدھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا ووٹ ہے، ادھر کم از کم ادھر بڑی گاڑی جو استطاعت رکھتا ہے، بڑی 36 سیٹر یا بڑی گاڑیاں جو ہیں گاؤں میں بھیج دے یہ ووٹ ڈالنے کے لیے۔ تو اس چیز کا جو ٹرانسپورٹ کا بھی آپ بندوبست کریں، جو دوست جو ہے موٹر سائیکل پر اپنا ووٹ ڈال لیں تو دوسرے اپنی فیملیز کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ یہ ایک فیصلے کا دن ہے، تو یہ آپ نے ضائع نہیں دن کرنا، پورا دن آپ نے جو ہے وہ ایسے جس طرح یہ ایک پاکستان کی تقدیر کا دن ہوتا ہے یہ، تو اس کو آپ نے ایسے ہولا نہیں لینا۔ تو باقی بات ہے کہ جو ہمارے بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کو ساتھ لوگ جو ہے اپنی بائک پہ اپنی گاڑی پہ بٹھا کے لے جاتے ہیں، تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے اپنا ووٹ ڈالنا ہے، آپ کے محلے وغیرہ میں جو جدھر جدھر بھی آپ نے کمپین کی ہوئی ہے، جدھر جدھر پتہ ہے کہ یہ ہماری جو ہے پارٹی کا ووٹ ہے، تو ان بزرگوں کو بھی جو ہے آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے۔ اس بات پہ بھی دیکھیں نا، یہ جمہوریت ہے، ایک ایک ووٹ کی جو ہے وہ قدر ہوتی ہے اور ایک ایک ووٹ وہاں گنا جاتا ہے۔ اس طرح بھی آپ نے کمپین کر لی، ووٹ آپ کا ووٹر بن گیا، لیکن اب اس ووٹر کو ووٹ ڈلوانے کی باری ہے، اب اس ووٹر سے ووٹ لینے کی باری ہے، تو اس ووٹ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو جو ہے آپ اس کے اوپر پوری آپ نظر رکھیں، اتنے زیادہ دن نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے گا کہ یہ جو میں